معیشت کے حوالے سے تو سب یہ کہتے ہیں کہ بہت فائدہ اس کا اس لیے ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے نا اب گویا اس نے یہ جو پارٹنرشپ ہے تو دفاع گویا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، بلکہ یہ کہ دفاعی پیداوار کا بھی، تو اب اس کے پیچھے جو ایک چاہیے ہوتی ہے سہارا، معاشی سہارا، تو وہ گویا سپورٹ سعودیہ کی طرف سے ہوگی۔ یہ تو اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے بات ہے، لیکن یہ کہ جب دوستی ہوتی ہے تو وہ دوسری چیزوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ جو انویسٹمنٹ انڈیا کی طرف جا رہی تھی جس کا بھاؤ تھا، تو وہ اب امید یہ ہو چلی ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ہوگی۔ پہلے سے بھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں تھیں، گوادر میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، کچھ اور چیزیں بھی تھیں، لیکن یہ کہ وہ یہاں کے انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں چل پائیں تھیں، تو اب امید ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ تو یہ تقریباً ہو سکتا ہے 5-6 مہینے سال لگ جائے یہ سارا چیز ہونے میں، ایک دم تو نہیں ہوگی۔ تو یقیناً پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے میں بھی جو ہے نا اس کا فائدہ پہنچے گا۔ کم از کم ایک چیز ہے کہ ہم جو بلیک میل ہوتے تھے مالیاتی اداروں کے ہاتھوں پیکیج لینے کے لیے یہ وہ، تو اگر اسی سے چھٹکارا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا سیکنڈ آپشن ہی چلیں اس کے درجے میں ہی ہو جائے تو بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، تو اب ایک سیکنڈ آپشن کم از کم یہ والا تو موجود ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ دیکھیں دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتحاد ابھی کوئی اسٹرانگ آواز نظر نہیں آئی ہے اس کے خلاف، لیکن تکالیف بہت محسوس ہو رہی ہیں مختلف۔ ایک تو ہمارے اپنے ملک کے اندر مایوس لوگ ہیں، مایوس میں انہیں اس معنی میں کہتا ہوں کہ وہ ملک کے مستقبل سے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ڈیفالٹ اور اس سے مایوس ہو چکے تھے، اور منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید کی تصویر بن گئے ہوئے تھے، کہ ان کی ساری امیدیں اب اس پر تھیں کہ چونکہ ہمارے لیے تو یہ اب میدان نہیں رہا اور ہمارا اختیار اب یہاں پہ کوئی نہیں رہا، تو یہ نہ رہے تو ہی اس میں ہمیں سکون ہے۔ یہ ایک پوری مطلب وہ آپ کو پتہ ہے سوچ بن گئی ہوئی ہے، بدقسمتی سے بن گئی ہوئی ہے۔ تو ان کی تو ساری امید اس پہ تھی کہ ڈیفالٹ ہو، وہ کہیں اب مزہ آیا، اور جیسے ہوتا ہے نا وہ بچے کو آپ منع کر رہے ہوں کہ بھائی یہ کھیل نہ کھیلو، چوٹ لگ جائے گی، اور جب چوٹ لگ جائے تو اسے کہیں دیکھو نا میں نے منع کیا تھا نا، تو وہ گویا اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جی دیکھیں نا آپ نے وہ رجیم چینج کی تھی نا، پھر اب مزہ آیا۔ تو یہ شوق اتنا چڑھ گیا ہوا تھا کہ بھائی وہ ملک اور حب الوطنی پیچھے چلی گئی تھی، اور اپنے یہ والا جو ہے نا زخم کا علاج یا وہ جو بھی تکلیف ہے اس کا ازالہ وہ اہم ہو گیا۔ اور یہ کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، ابھی تک میں نے بات کی تو شاید آپ کو صرف کوئی پولیٹیکل جو ہے نا کوئی سیاسی جماعت اکائی کے بارے میں خیال آئے، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں کیا اس کا ری ایکشن بھی موجود ہے، اور دیندار طبقے کے اندر بھی ایک بڑا مؤثر حصہ وہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ہے یا انہی جذبات کا حامل ہے۔ تو ویسے میں نے ان سب کے لیے ایک نئی ترکیب نکالی ہے، ابلیسین وطن۔ یہ جو ابلیس کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں جب کسی کی امید ٹوٹ جاتی ہے، آس ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ابلیس جو ہے نا کوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا منفی استعمال ہی ہے، لیکن مثبت بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کسی شے سے امید بالکل آپ کی دم توڑ جائے تو وہ ایک ابلیسیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کسی بھی کام، پروجیکٹ، وہ آرزو تمنا سے مایوس ہو گیا تو گویا اس حد تک اس پہ ابلیسیت آ گئی۔ تو یہ اس لیے میں نے پھر یہ کہا کہ جو لوگ اس ملک کے مستقبل سے اس سے ایک وہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ابلیسین وطن ہیں۔ اچھا، اب اس ابلیسیت کے ساتھ جو دوسری شے نا وہ حسد آ کے لازمی جڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ نے اپنی سوچ میں ختم کر لیا تھا، اس کو کوئی بھلا ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ ہو گیا، وہ آپ کو تکلیف دے گا، آپ کو اس کا جو ہے نا اس سے لطف نہیں لے سکتے آپ، تو اس کا آپ کو حسد اور جلن اور کڑن اس سے آپ کو ہوگی۔ یہ جو ابلیس ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ وہ تمنا لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ ایک مقام مجھے ملے گا، وہ آدم علیہ السلام کو مل گیا، مایوس ہو گیا وہ اس جگہ کو ملنے سے، تو پھر اس کے بعد اس پہ یہ ابلیسیت طاری ہو گئی، تو ساتھ حسد بھی آ گیا۔ یہی بعد میں یہود کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی ہم سے آئے گا، وہ بنی اسماعیل سے آ گیا، ان کی امید دم توڑ گئی، مایوس ہو گئے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، تو وہی ابلیسیت ان پر بھی طاری ہو گئی اور اسی حسد میں وہ بھی جلنے لگے۔ تو بس اب آپ بہت سارے طبقات کو قیاس کر لیجئے، کسی کو حکومت نہیں مل سکی، کسی کو وہ جو بھی ان کا ایجنڈا تھا وہ نہیں پورا ہو سکا، تو ایک ابلیسیت کی کیفیت ہے جو طاری ہو گئی۔ ان کو پاکستان کی بھلائی اب اچھی نہیں لگتی، بری لگتی۔
یہ میں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کیا کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں مخالف ہوں گی کس کی، اس معاہدے کی، جن کو تکلیف ہوگی اور یقیناً ہوگی، آخر کسی کو تو نقصان ہے نا اس معاہدے کا، تو ان کے لیے ایک یہاں پہ پہلے سے جو ہے نا ایک زمین ہموار ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. رائے عامہ وہ جو ہے نا اس پر اثر انداز ان کے ذریعے سے ہوا جا سکتا ہے. تخریب کاری کے لیے جو ہے نا مٹیریل سارا دستیاب ہے، صرف اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ والے خطرات ہیں اصل میں، یعنی انسٹیبلٹی کا بھی ایک چیلنج نئے سرے سے پیش آئے گا. جتنا بڑا آپ نے اقدام کیا ہے اور جتنا بڑا یہ اقدام ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے نا کاؤنٹر اٹیک بھی آئے گا، اور اس کا جو بنے گا نا ذریعہ سب سے بڑا یہ ہے، یہ نہیں انسرٹنٹی میں اضافہ کرنے کی کوشش. وہ انسرٹنٹی صرف تخریب کاری میں نہیں ہوگی، سسٹم کے اندر سے بھی ہوگی. وہ کبھی کون بغاوت کر دے گا، کبھی کون بغاوت کر دے گا، کبھی کیا ہو جائے گا، کبھی کیا ہو جائے گا. وہ میرا خیال ہے شروع بھی ہو چکی ہے. یہ کچھ کبھی عدالتوں میں آپ دیکھیں گے، کبھی کچھ ایسے فیصلے، جیسے ابھی بھی ایک فیصلے پہ کافی ہنگامہ کھڑا ہے. یہ جو وفد گیا ہوا تھا اقوام متحدہ میں، اس میں کوئی ایک فرد ایسا شامل کر لیا گیا کہ حکومت انکاری ہے کہ ہم نے شامل نہیں کیا. تو اصل میں اشارہ کدھر ہے کہ بھئی وہ تو مقتدر طبقات نے شامل کیا ہے، مطلب وہ کہہ نہیں رہے تو مراد اس سے وہ یہی، یعنی میسیج جو دے رہے ہیں وہ یہی ہے. تو کسی نے کسی کے اوپر تو جا کے دھبا لگ رہا ہے نا وہ. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. پھر یہ تخریب کاری بھی طرف بھی جا سکتی ہیں. انڈیا کے حملے کی طرف بھی ہم پہلے کہہ سکتے تھے جا سکتی ہیں. اب ان کی ول کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جو بھی 4 روزہ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد اب انڈیا کے اندر اتنی استعداد باقی رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، یہ تو مستقبل بتائے گا. لیکن بہرحال خدشہ خطرہ اس کا بھی موجود ہے. تو پاکستان کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سیاسی عدم استحکام کا، تخریب کاری کا، اور بیرونی جنگ کے مسلط ہونے کا. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، پہلے تو ہوتی تھی، پتہ نہیں اب اس کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے. وہ ہوتا ہے بھئی کوئی ایک فرد اگر ایسا ہے تو اس کو اسیسینیٹ کر دو، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا بھی رہا، مختلف لوگ مختلف مرحلوں پہ ہوئے. تو اس کا خطرہ بھی اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. تو یہ کچھ اندیشے ہیں اس معاہدے کے ساتھ جو جڑے ہوئے. فائدہ وہ معاشی فائدہ بھی ہے. اور ایک چیز بظاہر بہت اچھی ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی ایک اندیشہ ہے. وہ اچھی یہ ہوگی کہ آپ سیاسی نظام میں استحکام لانے کے لیے کہیں 1 پارٹی رول کی طرف نہ چلے جائیں. وہ وقتی استحکام کا باعث تو ہوگا، لیکن وہ مستقل لعنت کا سبب بن جائے گا. کیونکہ یہ جو بیلنسنگ فیکٹر ہوتا ہے نا، یہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے. تو جب آپ اسے کھو دیں گے اس فساد کو مٹانے کے لیے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ اگر وہ جیسے ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، ریاستوں کے پاس اختیار ہوتا ہے ایمرجنسی نافذ کرنے کا، تو اس ایمرجنسی کی حد تک چند مہینوں کے لیے اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سسٹم ہی 1 پارٹی رول والا لے کے آتے ہیں تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا، اس معاہدے سے بڑھ کر نقصان ہو جائے گا. اس کے ویسے حالات کو نظر نہیں دیکھیں، سب سے زیادہ کریٹیکل صورتحال تو جنگ کی تھی، اس میں ان بڑی مطلب پاکستان کے آپ اندر کہتے ہیں حالات نظر نہیں آتے. مجھ سے پوچھیں تو ایک طرح سے 1 پارٹی رول آ چکا ہے، غیر اعلانیہ آ چکا ہوا ہے. حزب اختلاف کا وجود ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. حزب اختلاف کا ایک جو رول ہوتا ہے کہ جس میں وہ یعنی حکومت کے پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو آشکارا کرتے ہیں، اسے درست رکھتے ہیں. یہ کہنے کو تنقید ہے، لیکن یہ اصل میں وہی بیلنسنگ فیکٹر ہوتا ہے. انہیں خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کوئی ایک تعمیری تنقید ہوگی تو وہ ہمارے جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا وہ نقصان ہوگا. لہٰذا وہ پہلے ہی بہت سوچ بچار کے قدم اٹھاتے ہیں. یہ ایک نفس لوامہ کا جو کردار ہوتا ہے انسانی جسم میں، وہ ریاست کے اندر حزب اختلاف کا کردار ہوتا ہے. لیکن یہ جب سے ایک وہ حزب تخریب یا حزب الشیطان ٹائپ چیز وجود میں آئی ہے نا، تو اس نے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو ایک پیج پہ لے آیا ہے، وہ پش کر کے کہ بھئی ہم نے اگر تنقید کی تو اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے. لیکن اس کا پھر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پالیسیاں اس طرح بن رہی ہیں کوئی. اور پھر ایک ورٹیکل تقسیم بھی آ گئی ہے کہ صوبے تقسیم کر لی ہیں آپس میں. ایک پارٹی کو ایک صوبہ مل گیا، دوسری پارٹی کو دوسرا صوبہ مل گیا، اور اس کی اس پہ مناپلی ہو گئی. تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ وہ تو پھر اب جو چاہیں فیصلے کرتے پھریں. صوبوں کی حد تک جو ہے نا بد انتظامی کا ایک سبب یہ بنے گا کہ کوئی دوسری پارٹی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو مقابل آ کے وہ متھا دے یا مقابلے میں کھڑی ہو کے تنقید کرے. تو ایک درجے میں یعنی جبر سے ہی کہیں یا بغیر شاید فیصلے کے ہو گیا ہو، حالات و واقعات ایسے بن گئے کہ آپ 1 پارٹی رول کے بہت قریب آ چکے ہوئے ہیں، آلموسٹ چل رہا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مطلب نارملائزڈ ہونا چاہیے.
اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تخریب کاری ختم ہو, یہ حزب الشیطان والا انداز ختم ہو, تاکہ وہ ایک جو نارمل پروسیس ہے وہ شروع ہو, اور یہ بھی ختم ہو. یہ اگر یہ کسی میثاق جمہوریت میں یہ طے ہو گیا ہے کہ فلانے صوبے میں ہم نہیں اپنا کمپین چلائیں گے الیکشن کی, اور ہمارے صوبے میں تم نہیں چلانا, تو یہ کوئی جمہوریت کی روح نہیں ہے. پھر مداخلت نہیں, یہ کوئی جمہوریت کی روح نہیں ہے. یہ تو پھر یہ تو جیسے مافیاز علاقے بانٹتے ہیں, یہ اس طرح کی چیز ہو جائے گی. تو یہ تو بالکل ہی غیر جمہوری رویہ ہے, اور اس کا نقصان ہے بھگتیں گے ہر جگہ پہ. جہاں پہ بھی مونوپلی ہوگی, اجارہ داری ہوگی, سیاسی اجارہ داری ہو یا معاشی اجارہ داری ہو, تو وہاں ایکسپلائٹیشن ہوگی, وہ بیلنسنگ فیکٹر بیچ سے نکل جائے گا. تو یہ فائدے اپنی جگہ پہ, نقصانات کا بھی اندیشہ ہے. لیکن یہ کہ ہم چونکہ پاکستان کے جو ہے نا ستارے اچھے ہیں, تو اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائے گا, اور جلدی سیکھ جائیں گے. غلطی بھی کریں گے تو شاید جلدی سیکھ جائیں گے. یہ ایک امید کی وہ بات ہے. باقی پرانی تاریخ کو دیکھیں تو یہ والی چیزیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی بلائی نہیں ہوگی. بھائی وہ باہر سے فنڈ آتے بھی ہیں تو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, تو وہ اس چیز کو اگر دیکھیں گے تو مایوسی کی بات ہوگی. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں نا 4 مہینے میں سٹینڈرڈ ہی بدل گیا نا ہر چیز کا. تو وہ جیسے ایک بات ہوتی ہے نا, کہا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے نا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے. کسی آدمی کی کامیابی کا ایک یہ ہوتا ہے نا, مٹی کو ہاتھ لگائے سونا ہو جاتی ہے. بعض بیچارے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کا اگر ہمارا دور وہ تھا کہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائیں, تو اب یہ جو نیا دور آیا ہے اس میں مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتے ہیں. یہ تو معجزہ ہے نا جی, سیاسی معجزہ ہے کہ چائنا بھی آپ سے راضی, امریکہ بھی راضی, رشیا بھی آپ کے ساتھ, ایران بھی, سعودیہ بھی. ابھی وہ کیا وہ ہے جی چاچو, سیاست کرو ہو کہ کمال کرو ہو.